سندھ باب الاسلام کانفرنس سکھر میں دور حکومت کو مولانا نے کھلی وارننگ دے دی۔ اسلام آباد ابھی چلے، ہم ابھی آپ کے ساتھ اسلام آباد چلیں گے، ابھی روانہ ہوں گے، ابھی چلیں گے۔ جمعیت علماء اسلام اور دینی مدارس ملک کے کونے کونے میں اب اٹھیں گے اور وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے، اور جب یہ دنیا اسلام آباد کی طرف جائے گی تو تمہارا باپ بھی ہمارا راستہ نہیں روک سکے۔ لبیک لبیک، ایسے نہیں مدارس کے چوکیدار ذرا بولے لبیک 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 لبیک۔ اسلام آباد ابھی چلے، ہم ابھی آپ کے ساتھ اسلام آباد چلیں گے، ابھی روانہ ہوں گے، ابھی چلیں گے۔ الیکشن سے پہلے جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اس میں پیپلز پارٹی بھی موجود تھی، ہم بھی موجود تھے، جناب آصف علی زرداری صاحب بھی موجود تھے، جناب بلاول بھٹو بھی موجود تھے۔ تمام کے اتفاق رائے کے ساتھ، تمام جماعتوں کے اتفاق رائے کے ساتھ دینی مدارس کے حوالے سے ایک بل پر اتفاق ہوا۔ مدارس کے رجسٹریشن، مدارس کے بینک اکاؤنٹس، اس پر اتفاق رائے ہوا اور وہ اسمبلی میں پہنچ گیا۔ اس کی اسمبلی میں ایک خواندگی بھی ہو گئی، لیکن بیچ میں کسی قوت نے اس کو روک دیا اور اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ہم نے کہا ہم مزید قانون سازی نہیں مانیں گے، یہی روک دو۔ مجھے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ چلو جس حد تک بھی ہو جائے، پاس ہو جائے۔ میں نے کہا نہیں، اس طرح ادھورا کام ہم نہیں کریں۔ مدارس کی آزادی و حریت یہ ہمارا نصب العین ہے۔ مدارس نے کرۂ ارض پر الحاد کا راستہ روکا ہے، مدارس نے کرۂ ارض پر ارتداد کا راستہ روکا ہے، مدارس نے کرۂ ارض اور بر صغیر میں اسلامی تہذیب اور قومی اور علاقائی تہذیب کا تحفظ کیا ہے۔ تم مدارس کا خاتمہ کر کے مغرب کا اسلام، امریکہ کا اسلام، یورپ کا اسلام، اور ان کو لوگ ملے ہوتے ہیں ہر زمانے میں جدت پسندی کے نام پر نت نئی تشریحات کرتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کا حلیہ بگاڑ دیں، اور جو مغرب کو منظور اسلام ہے وہی اسلام ہم دنیا میں پیش کریں۔ لیکن مدارس ہیں جو اس راستے میں رکاوٹ ہیں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ مدارس آپ کو کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جس بل پر اتفاق ہوا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی اس اتفاق رائے میں شریک تھی، اور ابھی جب دوبارہ 26ویں ترمیم کا معاملہ اٹھا تو ہم نے کہا کہ اس بل کو بھی پاس کرنا ہے۔ صبر کرو یار، کیا چیخ رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ اس بل کو بھی پاس کرنا ہے، آپ نے اس پر اتفاق رائے ہوا۔ میں نے کراچی میں بلاول ہاؤس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ 5 گھنٹے مذاکرات کیے اور اس بل پر ان کو راضی کیا۔ میں نے لاہور میں آصف علی زرداری صاحب کی موجودگی میں، بلاول بھٹو صاحب کی موجودگی میں، میاں نواز شریف صاحب کے گھر میں 5 گھنٹے کی بحث کی ہے ان کے ساتھ، اور وہاں پر بھی ہم نے اس بل پر اتفاق کر لیا۔ اور اب جب پاس ہو گیا تو پاس ہونے کے بعد آپ نے اسمبلی سے کچھ اور بل بھی پاس کروائے۔
زرداری صاحب آپ نے ان سب پہ دستخط کر دیے، ان کا گزٹ ہو گیا، آج تک دینی مدارس کے حوالے سے بل پر کیوں دستخط نہیں ہو رہے؟ اور جس بل پر تم نے دستخط کیے ہیں اس پر اتفاق رائے نہیں ہوا، وہ 26ویں آئین کی روح کے خلاف ہے۔ تم نے ایک طرف اتفاق رائے کر کے کچھ چیزوں سے دستبرداری کی اور قانون کے راستے سے آ کر پھر آپ نے قوم کے اور عام آدمی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا۔ یہ متنازع بل، اس پر تو آپ دستخط کر رہے ہیں، لیکن جس پر آپ نے خود اتفاق کیا تھا آج تک اس پر کیوں دستخط نہیں کیے جا رہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ آپ کے لیے کوئی آسان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور میرے دوستو، ہم ہر مسئلے پر ہنگامہ نہیں کیا کرتے، ہمارا احتجاج اور ہمارا سوال بڑا مضبوط اور دلیل کی بنیاد پر ہے، اور اگر اس پر دستخط نہیں ہوتے تو پھر انشاءاللہ 8 دسمبر کو جب پشاور میں اسرائیل مرد آباد کا نعرہ لگے گا تو تمہارے مرد آباد کا نعرہ بھی لگے گا۔ مرد آباد، مرد آباد آپ کہیں گے، نااہل الحکمران مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ لگتا ہے آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے ہو۔ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ تو میرے محترم دوستو، ہم ایک دینی اور اسلامی حق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ میرا مدرسہ دین اسلام کا محافظ ادارہ ہے، قرآن کے علوم کا محافظ ادارہ ہے، فقہ کے علوم کا محافظ ادارہ ہے، اور جن مضامین کو انگریز نے علی گڑھ مدرسے میں نصاب سے نکال دیا تھا، دینی مدرسے نے اس نصاب کو تحفظ دیا ہے، اور 1866 سے میرے اکابر نے اس مدرسے کو قائم کر کے جن علوم کو تحفظ دیا تھا آج وہ ایک طاقتور اور تناور درخت بن چکا ہے۔ تمہارا باپ بھی اس درخت کو اب نہیں کاٹ سکے گا، اور ہم لڑیں گے اس کے لیے۔ میں اب بھی سوچتا ہوں کہ خدا کرے ایسی نوبت نہ آئے، پہلے سدھر جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، عقل کے ناخن لو، اور وطن عزیز میں اسلام کے ان قلعوں پر حملے بند کر دو، ورنہ پھر ان قلعوں سے جو جواب ملے گا تم پھر اپنے قلعوں میں نہیں ٹھہر سکو گے۔ واہ، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ ہماری سیاست میں لچک ہے، ہماری سیاست میں اعتدال ہے، ہماری سیاست گفتگو پہ یقین رکھتی ہے، لیکن جب معاملات ایک جگہ پر آ کر طے ہو جاتے ہیں پھر آپ سوچیں گے کہ ہم پیچھے ہٹیں گے، پھر پیچھے ہٹنے کا سبق ہمیں اپنے بزرگوں نے نہیں سکھایا۔ انشاءاللہ العزیز آگے بڑھیں گے اور اپنے اس حق کی جنگ لڑیں گے۔ آپ کو قبول ہے یہ سارا؟ ایوان نہیں بولے میدان، ایوان نہیں۔ جو میدان میں ہمارے ساتھ ہوں گے، قائد کے ساتھ ہوں گے، کھڑے ہو کر جواب دیں، ایوان نہیں، ایوان نہیں، ایوان نہیں، ایوان نہیں۔ میرے محترم دوستو، میں ایک بار پھر اپنے اس موقف کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم نے فروری 2024 کے الیکشن مسترد کیے تھے، آج بھی اس کو مسترد کرتے ہیں، اور ان اسمبلیوں کو
ہم اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ کہتے ہیں، یہ عوام کے نمائندہ اسمبلیاں نہیں ہیں، یہ اسمبلیاں خریدی گئی ہیں، ان کی بولیاں لگی ہیں۔ ہم ایسی اسمبلیوں کو کیسے مانیں؟ یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے، یہ ہمارے نظریے کے خلاف ہے، اور جب تک دوبارہ الیکشن نہیں ہوتے ملک میں، منصفانہ الیکشن نہیں ہوتے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، جدوجہد جاری رہے گی، اللہ ہمارا حافظ ناصر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت سید عبدالقیوم صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ دعا فرمائیں۔ میں دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اکیلے نہ جائیں، قافلوں کے صورت میں اپنے گھر واپس جائیں۔ ڈرون ذرا لے جائیں مجمع کی طرف، مہربانی کریں، اسٹیج سے ہٹائیں، مجمع کی طرف ڈرون لے جائیں، مہربانی کریں۔ قافلوں کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس جائیں، درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں۔ راستے میں کہیں اگر کوئی شرپسند ہو تو یہ جھنڈا بھی آپ کے پاس ہے، اس جھنڈے میں ڈنڈا بھی ہے، وہ اس کا حشر کریں کہ اس کی نسلیں یاد کریں۔ آپ اپنے گھروں کو پہنچے، قائد نے اسلام آباد بلایا تو آج سے اسلام آباد کی تیاری کریں، انشاءاللہ ہم اسلام آباد کے لیے بڑھیں گے آگے۔ تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں ایک ایک کارکن کا، ایک ایک سوشل میڈیا ورکر کا، انصار کا، ایکو ساؤنڈ والوں کا، پولیس کا، انتظامیہ کا، میڈیا کا، ایک ایک چینل کے رپورٹر اور ورکر کا، اسٹیج پر موجود عمائدین، عہدیداران، ذمہ داران کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کے عزتوں میں اضافہ فرمائے، آپ نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے، انشاءاللہ آپ کے توقعات پر پورا اتریں گے۔ ڈرون مہربانی کریں مجمع کی طرف لے جائیں، ڈرون ذرا مجمع کی طرف لے جائیں۔ حضرت سید عبدالقیوم حالیجوی صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ دعائے خیر سے آج کے اس اجتماع کو اختتام پر پہنچائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ مجھا رب سبنی دوستن جے قدم قدم کے قبول فرما، اساں جے ہن اجلاس جا، ہن جلسے جا، ہن کانفرنس جا، باب الاسلام جا اثرات بھی